السلام علیکم۔ بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اور ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور وہ مزید بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور بروقت اور صحیح علاج نہ ملنے کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کی اگر آپ کیفیت دیکھیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی علامات کی تو بھرمار ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی بے تحاشا اپنے علاج کو ادھر ادھر کرنے کے لیے گھومتا پھرتا بھی ہے، اور وہ سب پینترے آزماتا بھی ہے۔ کئی بار اس کو فائدہ ہوتا ہے، کئی بار نہیں ہوتا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ایسی چیز آتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو آدمی کو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے اعصاب کو حاضر رکھ کے صحیح ڈھنگ سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو جو میں آپ کو ایک کہوں گا نا، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خیر خواہ کی حیثیت سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سیلف میڈیکیشن سے آپ جہاں تک بچ سکیں اس سے آپ بچیں، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہوا ہے یہ میں کر لوں یا یہ چیز کھا لوں، تو کئی بار یہ چیز ہے نا بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی صحت کو خراب کریں، بجائے اس کے کہ ہم صحت کو خراب کر لیں، صحت کو ٹھیک جگہ لے جانے کے لیے ہمیں صحیح قدم اٹھانا چاہیے ہمیشہ۔ صحت بند کریم کی یہ ہمارے اوپر بڑی نعمت ہے۔ اس کو صحیح کرنا، یہ ہمارے کو اللہ نے اور جو ہے شریعت نے اس کی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حکمت نے ہمیں بے شمار چیزیں بتا دی ہیں کہ صحت کے راز کیا ہے۔ تو ان کا اگر ہم پتہ لگا لیں اور ان کے پیچھے اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو پھر یہ جو اتنی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں ہوں گی۔ تو بہت ساری مضمن چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عرصے تک رہتی ہیں، لیکن ان کو آدمی محسوس کرتا بھی ہے لیکن ان کو سمجھتا نہیں ہے، اور اس کے اوپر اتنا غور نہیں کرتا کیونکہ ان میں شدت نہیں ہوتی۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، گارنٹیڈ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض بیماریاں شدید بیماریوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان کے اثرات اور مزید خراب ہوتے ہیں، اور وہ جسم کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک معمولی سی بیماری متعدد چیزوں کو جنم دے رہی ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب پریشانی یہاں پر یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، کبھی ہو جاتی ہے، اس سے کیا ہوا؟ لیکن یہی چھوٹی چیز آپ کے اندر دوسری بیماریاں پیدا کری۔ یہ تو خیر چھوٹی ہے، اس کے اندر تو اتنی چیز نہیں آپ کو نظر آ رہی، لیکن اب آگے اس کے جو ایفیکٹس ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ کتنے خطرناک ہو رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک بندے کے اندر اگر بلغم، اس کو صدا سے بلغم ہے، اور اس کو گلے کے اندر کیرا ہے، وہ ہمیشہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نکلتا نہیں ہے۔ ایک آدمی اس کو ہمیشہ نزلہ رہتا ہے، کچھ موسم چینج ہوا کہ اس کو نزلہ ہو گیا۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کو تھوڑے سی چینجز کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے۔ اب ویسے تو یہ معمولی سی چیزیں ہیں، وہ سوچتا ہے کہ آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے میں، یا چلو ایک دن میں نارمل ہو جاتا ہوں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کی تحریک کو دکھاتا ہے کہ آپ کی تحریک کہاں جا رہی ہے، یعنی آپ کی تحریک کس طرف جا رہی ہے اور کیوں بدل رہی ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک طبیب کے پاس جب آپ جاتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا خرابیاں ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہے، حال میں کیا چیز ہے جس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم معمولی سمجھیں، ان کے اوپر اب جو ہے نا مکمل ایک آدمی کو ایک تفصیلی ریکارڈ اپنا بنانا چاہیے کہ اس کو کب اور کیا غذا کھانے سے یہ سب ہوتا ہے، اور کس تکلیف میں جب یہ مبتلا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا کیا اس کو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے کہ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں وہ بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا ہیں لیکن اکثر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے چل کر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی شدید تکلیفوں میں جا گرتے ہیں، لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تکلیفیں اچانک آئی ہیں۔ وہ اچانک نہیں ہوتی ہیں، وہ انہی کا ریئیکشن ہوتی ہیں جو ابھی ہم نے پہلے سنا ہے کہ یہ کون کون سی بیماریاں ہمارے اندر افیکٹ کرتی ہیں۔ ہزاروں بیماریاں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریاں جن کو ہم نہیں سمجھتے۔ آج ایسی ہی چیز میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں کہ جو مثانے کی گرمی، پیشاب جس کو پیلا آتا ہے، قطرے قطرے آتا ہے، رک رک کے آتا ہے، اور جلن بھی ہوتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک دنیا کا بے شمار آپ جنت طریقوں کو آزما چکے ہوں گے، یہ طریقہ آپ آزما لیں گے
10 سے 15 دن میں آپ کی پوری معدے مثانے کی گرمی جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو کر کے دیکھ لیں، بڑا شاندار اور لاجواب ہے۔ اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ موجود ہیں، شواہدات موجود ہیں کہ کئی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور مکمل فائدہ ہوا ہے۔ اب بڑی آسان چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کلمی شورا لے لینا ہے، جو کھار لے لینا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے سفید زیرہ لے لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے 10-10 گرام لے لینی ہیں۔ آپ زیادہ لے لیں، 20-20 گرام لے لیں، اچھی طرح سے ان کو پیسیں۔ پیسنے کے بعد ان کا پاؤڈر بنائیں، آدھی چمچی لسی کے ساتھ، جو دودھ کی لسی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا ہے۔ اب یقین مانیں 8 دن آپ یہ کر کے دیکھ لیں، 15 دن میں تو بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ایسی ٹپس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، میں آپ کو اسی طرح کی بہترین چیزیں بتاتا رہوں گا۔ نئے آنے والے دوست سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، لائک کر کے اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو بنانے میں ہمیں مدد مل سکے۔ اللہ حافظ۔